کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان شریف جیسے پاک مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ پہلے کی قوموں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری نافرمانی کرتا ہے، جو ہم سے بغاوت کرتا ہے، ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا، کیسے ان پر عذاب نازل ہوئے۔ آج ہم پر عذاب اس لیے نازل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اللہ نے فرعون کو تباہ کیا، نمرود کو تباہ کیا۔ اللہ نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروایا، فرعون کو دریا میں ڈبو دیا۔ ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے کیا ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فرعون کیسے تباہ ہوا، نمرود کیسے تباہ ہوا، ہمیں ان سے عبرت نہیں ملتی۔ اور یہ فرعون یہ بادشاہ نہیں بنا تھا، یہ ایک عام انسان تھا، اور یہ تربوزوں کا کام کرتا تھا، تربوز بیچا کرتا تھا۔ تو ایک دن یہ بادشاہ کے محل کی طرف تربوز لے جا رہا تھا، تو بادشاہ کے جو سپاہی تھے تو انہوں نے اس کے تربوز لے لیے اور پیسے بھی نہیں دیے، کھا لیے۔ تو اس نے کہا بھائی پیسے دو۔ انہوں نے کہا یہاں پیسے کون دیتا ہے، چل بھاگ۔ اس کو بھگا دیا۔ دوسرے دن لے گیا تو پھر انہوں نے سپاہیوں نے اس کے تربوز لے لی اور پیسے نہیں دیے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، تو یہ سمجھ گیا کہ یہاں سب یہی ہے، یہاں پر کوئی پیسے نہیں دیتا ہے اور سب اپنی اپنی چلاتے ہیں، یہاں سب کی اپنی خود چلتی ہے، کوئی کسی پر حاکم نہیں ہے۔ حالانکہ بادشاہ موجود تھا، لیکن بادشاہ تک بات پہنچتی تب نہ کوئی کام ہوتا، تب کوئی اس پر ایکشن لیا جاتا۔ تو اس نے کیا سوچا، اس نے ایک پلان بنایا اپنے اندر کہ بادشاہ تک کسی طریقے سے ہم کو پہنچنا ہے۔ تو بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا، اور قبرستان میں چلا گیا، قبرستان میں بیٹھ گیا جا کے۔ اب جو بھی میت، جو بھی مردہ دفن ہونے کے لیے آتا تھا، یہ ٹیکس لینے لگا، قبرستان میں ٹیکس لینے لگا لوگوں سے۔ اور یہ قبرستان میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا تھا جب تک وہ ٹیکس نہیں دے دیتا تھا۔ اسی طرح سے کافی عرصہ گزر گیا، جب لوگوں کو پتا چلا، بات پھیلی، تو بات بادشاہ تک چلی گئی، اور ادھر اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا تھا اور خرچ نہیں کیا تھا۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو کہا ایسا کون سا شخص ہے جو قبرستان میں بھی ٹیکس لیتا ہے، ذرا اس کو بلا کے لایا جائے۔ سپاہی آئے اور فرعون کو بلا کے بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا اور کہا بتاؤ بھائی، تم مردوں کو دفن کرنے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، ان سے بھی تم ٹیکس لیتے ہو، کون ہو تم؟ تمہارا عہدہ کیا ہے؟ تمہیں عہدہ کس نے دیا ہے کہ تم قبرستان میں ٹیکس وصولو؟ تو فرعون نے کہا تھا بادشاہ سلامت، میں ٹیکس اس لیے لیتا ہوں کیونکہ میں تربوز والا ہوں، میں تربوز کا کام کرتا تھا۔ آپ کے سپاہی میرے تربوز کو کھا جاتے تھے، لیکن کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوتا تھا، اور آپ تک کئی بار میں نے پہنچنے کی کوشش کی تو کسی نے پہنچنے نہیں دیا۔ تو میں نے اپنا دماغ چلایا کہ قبرستان میں بیٹھ کر لوگوں سے جب ٹیکس لوں گا تو یہ عوام میں بات پھیلے گی، اور جب عوام میں بات پھیلے گی تب مجھے بادشاہ بلائے گا، اور میں تب بادشاہ کو بتاؤں گا کہ تمہاری حکومت میں تمہارے سپاہی اس طریقے سے پیش آتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو پھر تم کہے کہ بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ فرعون نے جب اتنا کہا تھا تو بادشاہ نے کہا یہ شاطر دماغ والا ہے، اس کی سوچ بڑی گہری ہے۔ کہا تم ٹھیک ہے، آج سے تم عام انسان نہیں ہو بلکہ ہمارے پاس بیٹھو گے، ہمیں مشورہ دو گے۔ تو فرعون کو اس بادشاہ نے اپنے پاس بٹھانا شروع کیا، اور اس بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد فرعون کو بادشاہ بنا دیا۔ فرعون اس طریقے سے بادشاہ بنا، اور ایسا بنا کہ اس نے لوگوں پر حکومت کرنا چاہیے، اور ایسی حکومت کرنا چاہیے کہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا، لوگوں کو اپنے انڈر میں کر لیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ سے بغاوت کی۔ یاد رکھو جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ زنا ہمارے اندر ہے، چوری ہمارے اندر ہے، چغلی ہمارے اندر ہے، شراب ہمارے اندر ہے، جوا ہمارے اندر، ہر کام ایسا کوئی نہیں ہے جو ہم آج یہ قوم کرتی نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، پھر کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں،
یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، کاش تم اللہ کے ہو تو صحیح۔ اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح میری بارگاہ میں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آئے؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اب ذرا یہ بتائیں، جہاں اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا اور کوئی اس کی پکڑ سے چھٹا نہیں سکتا۔ یہ تو ہم فخر کریں، تو ہم شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ نہ ہوئے ہم پہلے کی امتوں میں، آج ہم بھی تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، اور نہ ہوتی اس پر حضور کی دعا تو آج یہ امت بھی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، نہ جانے کب کی یہ امت ختم ہو چکی ہوتی، آ گیا ہوتا دائمی عذاب، مر گئے ہوتے سب۔ ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان شریف جیسے پاک مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان شریف جیسے پاک مہینے میں بھی عبادت نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں نہیں لگتے، پھر وہی اپنی چوری، چغلی، غیبت، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان شریف جیسے پاک مہینے میں زنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو رمضان شریف کے پاک مہینے میں ایسے بڑے بڑے جرم، ایسے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جب وہ توبہ کر لیں، سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرے بندے تو توبہ کر تو صحیح، تو ایک توبہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، تجھے ایسے ہی معاف فرما دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ آؤ تو صحیح یار اللہ کی بارگاہ میں، رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف میں روزے رکھو، نیک عمل کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں رمضان شریف کا ایک مہینہ اور نصیب فرما دیا، ورنہ ہمیں کب پتہ ہے کہ ہماری موت کب آ جائے؟ کوئی ٹائم نہیں ہے بھائی، موت کب آ جائے۔ ہم بول رہے ہیں، ہماری زبان ہل رہی ہے، ہمیں سانس آ رہی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے اور کب یہ روح قبض ہو جائے اور کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دوسرے کاموں کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں اور کاموں کے لیے نہیں بھیجا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے چلائیں گے گھر، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے بھریں گے پیٹ، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے کریں گے کام۔ چھوڑ دو وہ کام جو اللہ کی عبادت کو دور کرتا ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑ دو وہ کام جو اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے، چھوڑ دو اس مالک کو جو اللہ کی عبادت کے قریب تمہیں جانے نہیں دیتا، چھوڑ دو اس کام کو جس میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، انتظام وہی فرمائے گا۔